یسوع مسیح کے خوبصورت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج صبح میرے دل میں ایک بات آ رہی تھی کہ میں آپ کو گڈ فرائیڈے کے ریفرنس سے سکھاؤں کہ ہم اسے گڈ فرائیڈے کیوں کہتے ہیں، یہ جمعہ ہمارے لیے مبارک کیوں ہے، اسے ہم ہولی فرائیڈے کیوں کہتے ہیں، کس وجہ سے یہ اہمیت کا حامل ہے کہ ہم اس پر زیادہ فوکس کرتے ہیں اور ہم اسے گڈ فرائیڈے اور ہولی فرائیڈے کہتے ہیں۔ تو آج ہم اس چیز کے بارے میں سیکھیں گے۔ گڈ فرائیڈے مبارک اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ برکتوں کا سرچشمہ ہے۔ گڈ فرائیڈے اس لیے بھی مبارک ہے کیونکہ اس کے ذریعے ہمیں گناہوں کی معافی اور گناہوں سے نجات ملتی ہے، اور اس دن ہم ابلیس اور ابلیس کی ساری تاثیروں پر فتح پاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ صلیب جو ہے وہ کرسچنوں کا ایک نشان ہے، یہودیوں کا نشان جو ہے وہ ڈیوڈ سٹار جو ہے وہ یہودیوں کا نشان ہے، جس طرح کہ یہودیوں کے وہ جھنڈے پر بھی بنا ہوا ہے۔ مسلمانوں کا جو نشان ہے وہ ہلالی چاند کریسنٹ مون ہے، اور جو بت پرست ہیں، جو بت مت ہیں، ان کا کول کا پھول جو ہے وہ نشان ہے۔ اب صلیب جو تھی وہ پہلی صدی میں شرمندگی، شکستگی، ذلت اور جرم کی علامت تھی، مگر اب صلیب ایک فخر، نجات، جلال، امید اور فتح کی علامت بن چکی ہے۔ کیوں؟ کس طرح یہ صلیب جو ہے پہلے جو ایک شرمندگی، شکستگی، ذلت اور جرم کی علامت تھی، اب ہمارے لیے یہ فتح کا نشان کیسے بن گئی ہے؟ اب یہ ہمارے لیے فخر کا نشان کیسے بن گئی ہے؟ اب یہ ہمارے لیے جلال اور امید کا نشان کیسے بن گئی ہے؟ اور کس طرح یہ فتح کا نشان ہے؟ آج ہم ان باتوں پر غور کریں گے۔ کیسے فرق ہوا؟ کس طرح یہ صلیب ہمارے لیے برکت کا نشان بن گئی؟ اس صلیب پر پہلی صدیوں میں اس صلیب کی طرح کو دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، کیونکہ ان صلیب پر ان لوگوں کو چڑھایا جاتا تھا جو کسی بڑے سے بڑے گناہ میں پکڑے جاتے، بدکاری میں پکڑے جاتے، زناکاری میں پکڑے جاتے، یا بڑے سے بڑے جو جرم کیے جاتے تھے ان کے عوض ان پر لوگوں کو چڑھایا جاتا تھا، اور لوگ ان کی طرف دیکھ کر ان پر لعن طعن کرتے تھے کیونکہ ان کی زندگی میں گناہ ہوا کرتا تھا۔ لیکن اب وہی صلیب جس کی طرف کو دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، جس پر کوئی نگاہ کرنا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن آج اس صلیب پر ہر شخص دیکھنا پسند کرتا ہے، اس صلیب کو اپنے لیے فخر کا سبب بنتا ہے، اس صلیب کو اپنی گاڑی میں لٹکانا پسند کرتا ہے، اس صلیب کو اپنے چرچز پر لگانا پسند کرتا ہے، اس صلیب کو اپنا نشان کہتے ہوئے شرمندگی نہیں بلکہ فخر کا سبب سمجھتا ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں وہی شرمندگی والی صلیب اب ہمارے لیے فتح کا نشان بن گئی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس صلیب پر اب کوئی ڈاکو، چور یا کوئی بڑا گناہ کرنے والا نہیں تھا، بلکہ آپ کا میرا خداوند یسوع مسیح تھا، جس کی ذات میں گناہ نہیں تھا، بلکہ وہ ہمارے گناہوں کو لے کر اپنے اوپر لے کر صلیب پر چڑھ گیا۔ اس نے تو کہا تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ اس کی ذات میں کوئی گناہ نہ تھا، لیکن وہ ہمارے گناہوں کو لے کر صلیب پر چڑھ گیا۔ اب وہ صلیب بذات خود کوئی اہمیت کے حامل نہیں، اس صلیب کی ویلیو یسوع مسیح نے اس پر قربان ہو کر بڑھائی ہے، اس لیے وہ صلیب اب ہمارے لیے برکت کا، خوشحالی کا اور امید کا کیا ہے؟ ایک نمونہ بن چکی ہے، ایک سرچشمہ بن چکی ہے، ایک فخر بن چکی ہے، کیونکہ اس صلیب کی اپنی کوئی ویلیو نہیں تھی، بلکہ اس صلیب پر خدا باپ کا ازلی ابدی بیٹا مصلوب ہوا ہے، اس لیے اب اس صلیب کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ اور گڈ فرائیڈے ہمارے لیے اس لیے فخر کا اور برکت کا سبب ہے کیونکہ اس دن آپ کے میرے خداوند یسوع مسیح نے ابلیس پر فتح پائی، اور خدا کے اس منصوبے کو، خدا کے اس پلان کو، جو نجات کا پلان تھا، اس نے صلیب پر پورا کیا۔ جب میرے خداوند یسوع نے صلیب پر کہا تمام ہوا، تو نجات کا سارا کام جب تمام ہو گیا تو ابلیس کی شکست وہاں سے شروع ہو گئی، ابلیس کو شکست ہوئی، اور خدا کی کامل مرضی اپنے بیٹے یسوع میں پوری ہوئی۔ اس لیے یہ جمعہ ہمارے لیے فخر کا اور برکت کا سبب ہے۔ ہاللیلویہ۔ صلیب پر رومی حکومت نے بہت سے لوگوں کو چڑھایا تھا، لیکن آج تک کسی رومی فوجی نے یہ نہیں کہا تھا کہ بے شک یہ آدمی خدا کا بیٹا ہے۔ کتنے ڈاکوؤں کو، کتنے گناہ کرنے والوں کو صلیب پر چڑھایا گیا، لیکن جب رومی فوجی ان کو صلیب پر چڑھاتے تھے تو ان پر لعن طعن نہیں کرتے تھے، لیکن جب یسوع مسیح نے چلا کر کہا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، تو رومی حکومت کا جو نمائندہ تھا، جو صوبے دار تھا، اس نے اپنے منہ سے کہا کہ حقیقت میں یہ خدا کا بیٹا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اسی وجہ سے یہ صلیب آپ کے میرے لیے برکت کا سبب بن جاتی ہے، وہاں کھڑے ہوئے جو لوگ تھے ان کے لیے برکت کا سبب بن جاتی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان صلیبوں پر ہم نے بہت سے ایسے ڈاکوؤں کو چڑھایا، لیکن آج ایسا شخص صلیب پر چڑھا ہے جس کے وسیلہ سے صلیب کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، جس کے وسیلہ سے صلیب کی عزت ہوتی ہے، صلیب کا فخر کا نشان بن جاتی ہے۔ ہاللیلویہ۔
کیا آج اس یسوع مسیح کی صلیب کو آپ اپنی زندگی میں لیتے ہیں؟ کیا وہ صلیب، کیا وہ کفارہ یسوع مسیح کا آپ کی زندگی میں فخر کا سبب ہے؟ اگر ہے تو پھر آپ کے لیے بھی یہ جمعہ گڈ فرائیڈے جو ہے فخر کا سبب ہے اور آپ کے لیے مقدس جمعہ ہے۔ اگر آپ اس یسوع کی مصلوبیت کو، اس کفارے کو اپنے اوپر نہیں لیتے کمپلیٹ طور پر، تو پھر یہ گڈ فرائیڈے منانے کا فائدہ نہیں ہے۔ یہ آپ کے لیے گڈ فرائیڈے نہیں ہے، یہ آپ کے لیے ہولی فرائیڈے نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اس کے کفارے سے واقف ہی نہیں ہے۔ کیونکہ ابھی ہم سیکھ رہے ہیں کہ گڈ فرائیڈے ہم کیوں مناتے ہیں، کیوں یہ ہمارے لیے اہمیت کا سبب ہے، اور ابھی ہم نے یہ چیزیں سیکھی اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ اب ہم اس بات کو ڈیپلی جانتے ہیں کہ گڈ فرائیڈے ہمارے لیے کیوں فخر کا سبب ہے۔ اب یسوع مسیح کی صلیب ہمارے لیے کیوں فخر کا سبب ہے۔ بہت سی بہنیں بھائی ایسے دیکھیں جب ان کو ابلیس شیطان کرتا ہے تو انہوں نے گھر میں صلیب رکھی ہوتی ہے، اپنے گلے میں صلیب پہن لیتے ہیں، صلیب کو شیطان کی طرف کرتے ہیں تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب وہ صلیب جو ہے پہلے والی ذلت والی صلیب نہیں رہی، بلکہ برکت کا، فتح مندی کا نشان بن چکی ہے۔ ہاللیلویہ۔ کہ بذات خود وہ لکڑی جو تھی وہ کچھ اہمیت کی حامل نہیں تھی، وہ صلیب کی کوئی ویلیو نہیں تھی، بلکہ جب اس صلیب پر میرا اور آپ کا خداوند یسوع آ کر ٹچ ہوا ہوگا اور اس پر قربان ہوا ہوگا تو اس کی ویلیو بڑھ گئی ہوگی۔ وہ کہتی ہوگی کہ میری ویلیو اب خداوند یسوع نے بڑھا دی ہے، میں تو لعنت کا سبب تھی لیکن اب میں برکت کا سبب ہو گئی ہوں۔ اسی طرح جب یسوع مسیح اس صلیب پر جا کر اس صلیب کی ویلیو بڑھاتا ہے، اگر آپ کی زندگی میں یسوع آ جائے گا تو آپ کی ویلیو بھی بڑھ جائے گی۔ بے شک آپ کو لوگ جیسا مرضی سوچتے رہے، آپ کے بارے میں جو مرضی سوچے کہ یہ ایسا شخص ہے، یہ ایسی بیٹی ہے، یہ ایسا بیٹا، جو مرضی وہ سوچے، لیکن جب آپ یسوع کے کفارے کو اپنے اوپر لے لیں گے، جب آپ یسوع کو اپنی زندگی میں لے لیں گے تو پھر آپ شرمندگی کا سبب نہیں بنیں گے بلکہ برکت کا سبب بنیں گے، خوشحالی کا سبب بنیں گے اور روحوں کو بچانے کا سبب بنیں گے۔ ہاللیلویہ۔ ایک اور بات میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح کیوں صلیب پر چڑھا۔ اس پاک جمعے کو 3 بجے کے قریب کا ٹائم تھا، لکھا ہے 27ویں باب، متی کی 27ویں باب کی 45 لکھا، اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا۔ تیسرا پہر یعنی کہ 3 بجے کا ٹائم تھا اور پورے ملک میں اندھیرا چھا گیا۔ جب یسوع مسیح نے صلیب پر چلا کر جان دی تو اندھیرا چھا گیا۔ یہ میں کل سکھا چکا ہوں، اندھیرا چھا گیا کہ سورج نے بھی اپنی کرنیں جو تھی زمین پر بھیجنے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سورج کا منبع، سورج کو بنانے والا، سورج کی روشنی کا سورس جو ہے وہ آج اس دنیا کے لوگوں کے ہاتھوں مصلوب ہو رہا ہے۔ اس لیے ان لوگوں کو اس سورج نے ثبوت دیا کہ واقعی یہ خدا کا بیٹا ہے، واقعی اس کے بدن میں، اس کے خون میں نجات ہے، اس کے خون میں شفا ہے۔ اس لیے اس نے اپنی کرنوں کو زمین پر بھیجنے سے انکار کر دیا، اس نے اپنی کرنوں کو زمین پر روک لیا اور اندھیرا چھا گیا، اور دنیا کی کائنات کی ایک ایک چیز رو رو کر چلا کر یہ کہہ رہی تھی کہ کفارہ یہی خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس کے خون میں نجات ہے، اس کے بدن میں نجات ہے، اس کے کفارے میں نجات ہے، اس کے پاس آ جاؤ۔ اس لیے پورے ملک میں اندھیرا چھایا رہا، یعنی پورے ملک سے مراد کیا ہے؟ پوری دنیا میں اندھیرا چھایا رہا، اور وہاں پہ جو لوگ کھڑے تھے ان کے اندر سے روح ہی نکل گئی اور وہ کانپ گئے اور زمینیں تڑک گئی، بھونچال آیا اور بہت سے مردے جی اٹھے۔ لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مردے ایمانداروں کے، جو ایماندار تھے وہی جی اٹھے، لیکن ان کی جرت نہ ہوئی کہ یسوع مسیح کے موت اور قبر پر فتح پانے سے پہلے وہ قبروں سے باہر آ جائیں، وہ قبروں کے اندر ہی رہے۔ لیکن جب یسوع مسیح موت اور قبر پر فتح پا کر باہر اٹھتا ہے تو پھر ہی وہ مردے باہر نکلتے ہیں اور بہتوں کو دکھائی دیتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح کو کیوں ہماری خاطر مصلوب ہونا پڑا، کیوں یسوع مسیح کو خدا نے اپنے بیٹے کو صلیب پر قربان کیا، اتنی مشکلات سے گزار کر قربان کیا، کیوں؟ کیا وجہ تھی، کیا حقیقت تھی؟ میں جانتا ہوں آپ سب کا یہی جواب ہوگا کہ ہماری خطاؤں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمیں بچانے کے لیے، ہماری نجات کے لیے خدا نے بیٹے یسوع کو صلیب پر مصلوب کیا۔ بے شک ایسا ہی ہے، ایسا ہی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسا ہی ہے۔ لیکن وجہ یہ ہے کہ جب یسوع مسیح کی مصلوبیت پر ہم غور کرتے ہیں، ایک دفعہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں راول پنڈی سے ایک سسٹر کو بلڈ دے کے آ رہا تھا، وہ آرمی کی 2nd لیفٹیننٹ تھی اور میں ان کو بلڈ دے کر واپس آ رہا تھا۔ تو گاڑی میں بیٹھا تھا اور ساری گاڑی میں رش تھا اور میں بڑا پریشان تھا، مجھے چکر سے بھی آ رہا، سر میں درد ہو رہا، اور میں گاڑی کے سیٹ پر سر رکھ کر لیٹ گیا، یعنی کہ ٹیک کر سوچ رہا تھا، آنکھیں بند کی۔ تو ایک دم مجھے خدا کی آواز آئی، تو مجھے خدا نے کہا، کیا تو خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے کفارے کو جانتا ہے؟ تو میرا جواب، میں بڑا کشمکش کا شکار ہو گیا۔ میں نے کہا ضرور مجھے خدا کو بڑی چیز سکھانا چاہتا ہے۔ تو میں نے کہا خداوند میں نہیں جانتا صحیح حقیقت سے۔ تو پھر مجھے خدا نے یہ چیزیں سکھانا شروع کی جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، اور میں ایمان رکھتا ہوں جب میں نے خدا کی آواز کو لائیو سنا تو مجھے برکت ملی، اور جب آپ اس میسیج کو سنیں گے، آپ تک پہنچے گا، تو آپ بھی برکت پائیں گے کہ یسوع مسیح کا کفارہ جو ہے حقیقت میں ہے کیا۔
کفارہ جو ہے وہ صرف صلیب پر قربان ہونا ہی نہیں، بلکہ اس کی شروعات جو کفارے کی ہے کیوں دینی وجہ بنی، اب ہم کیوں جو ہے اس پر غور کریں، کیوں خدا نے بڑے یسوع کا مسئلہ کیا، اس بات پر ہم غور کریں گے، اس چیز کو سیکھیں گے. اور جہاں جہاں سے گناہ کی شروعات ہوتی ہے وہیں سے خدا باپ کفارے کا بندوبست کرتا ہے. ہاللیلویا. اب دیکھیں سب سے پہلے ہم سال سے شروع کریں گے یسوع مسیح کے اور پاؤں کی طرف آئیں گے. یہ پہلے بھی میں نے بہت سی بہنوں بھائیوں کو میسج سنایا، لیکن گڈ فرائیڈے کے دن میں آپ کو پھر یہ چیز سنانا چاہتا ہوں کہ سر پر کانٹوں کا تاج اور پاؤں میں کیل، سال سے لے کر پاؤں کے تلووں تک ہم چیز سیکھ رہے ہیں خداوند یسوع مسیح کی پوری باڈی پر. سب سے پہلے سر پر کانٹوں کا تاج کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ کیوں یسوع مسیح کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا؟ کیا آپ جانتے ہیں کبھی غور کیا چیز پر کہ سر پر جو کانٹوں کا تاج وہ رکھا نہیں گیا بلکہ ٹھونکا گیا تھا؟ اور وہ کانٹے کون سے تھے؟ وہ والے کانٹے تھے جب آدم نے گناہ کر لیا تو خدا نے کہا تھا زمین تلی اونٹ کٹارے اگائے گی، تو زمین کے سارے کانٹوں کو اکٹھا کر کے اس کا تاج بنا کر یسوع مسیح کے سر پر ٹھونکا گیا، رکھا نہیں گیا. جب ٹھونکا گیا تو وہ کیل، وہ کانٹے یسوع کے سر کے اندر چلے گئے، دنس گئے، چہرے پر ماتھے پر دنس گیا اور خون بہنا شروع ہو گیا. اب سوچنے والی بات ہے ان کانٹوں کے تاج کا یسوع مسیح کے سر پر رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ کیا وجہ تھی؟ کیا اس کا بھی کفارے سے کوئی لنک ہے؟ بے شک ہے، بے شک ہے، بڑا لنک ہے، بڑی خوبصورت بات ہے اس بات میں. پیدائش کی کتاب اس کا تیسرا باپ اس کی ہم دوسری آیت سے پڑھنا شروع کریں گے. کیونکہ جب شیطان سانپ میں سما کر ہوا کے پاس آتا ہے اور ہوا سے باتیں کرتا ہے، اس حوالے کو خود پڑھیے گا، ہوا سے باتیں کرتا ہے تو وہ باتیں کرتے کرتے کیا کرتا ہے؟ ہوا کی سوچ پر قبضہ کر لیتا ہے، ہوا کے خیالات پر قبضہ کر لیتا ہے. اب غور کیجئے گا یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ عورت، تیسری آیت، دوسری آیت، عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے. تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں جب کبھی بھی کوئی ایسا شخص، کوئی ایسی بہن یا بھائی جو آپ کو ورگلانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ آپ اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں، وہ باتیں کرتے کرتے کہتے ہیں ہپناٹائز کر لیتا ہے، یعنی آپ کی سوچ پر قبضہ کر لیتا ہے. تو اسی طرح شیطان اس سے باتیں کرتا کرتا کیا ہوا؟ اس کے اندر ایک خواہش کو ابھار رہا ہے، اس کی سوچوں کو اس نے کیا کیا؟ اپنے قبضہ میں کر لیا، ذہن کو اپنے قبضہ میں کر لیا. اور جب ذہن قبضہ میں ہوگا تو ذہن کے ساتھ کنیکٹ ہماری آنکھوں کا بھی ہے، دل کا بھی ہے، سوچ کا بھی ہے، پوری باڈی کی جو وینز ان کا کنٹرول ہمارے ذہن کے ساتھ ہے. اور ذہن جو ہے ایک اسٹیئرنگ کی مانند ہے. جب شیطان نے عورت کے ذہن پر قبضہ کر لیا تو ذہن نے ایک سگنل آنکھوں کو دیا. جب شیطان نے ہوا کے ذہن پر قبضہ کر لیا، سوچ پر قبضہ کر لیا، تو ذہن ایک انڈیکیشن، ایک سگنل آنکھوں کو دیا. تو پھر آنکھوں نے کیا کہا؟ تب لکھا ہے چھٹی آدمی لکھا ہے عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا. دیکھا اب ذہن نے ایک سگنل کیا کیا، ایک خواہش کو ابھار کر اس نے آنکھوں میں پیدا کیا اور آنکھوں کے اندر ایک خواہش پیدا ہو گئی اس پھل کو کھانے کے لیے. ہوا کیا کہتی ہے کہ یہ پھل دیکھنے میں خوشنما اور کھانے میں مزیدار ہے. اب دیکھیں اس پھل کے لیے خاص اٹریکشن شیطان ابلیس نے ہوا کی آنکھوں میں پیدا کر دی. کیوں؟ اس ذہن کو، سوچ کو قبضے میں کر کے شیطان نے. اگر ہم دیکھیں، اگر ہم بائبل میں ہی دیکھیں تو اس کے دوسرے باب، پیدائش کی کتاب دوسرے باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے اگایا. یعنی ہر ایک درخت کا جو پھل تھا وہ دیکھنے میں خوشنما اور کھانے میں اچھا اور خوبصورت تھا. لیکن اس پھل کے لیے خاص اٹریکشن کیسے پیدا ہو گئی؟ سوچ پر قبضہ کر لے شیطان نے، سوچ پر قبضہ کیا، عقل نے، ذہن نے ایک سگنل آنکھوں کو دیا اور ہوا نے وہ پھل لے کر کھا لیا. اسی طرح جب ہم ہمارے ذہن پر شیطان غلبہ پا لیتا ہے، شیطان ابلیس ہماری سوچوں پر غلبہ پا لیتا ہے، تو پھر وہ سوچیں ہمارے آنکھوں پہ ایک انڈیکیشن دیتی ہے، ہمارے دل میں برے خیالات پیدا کرتی ہیں، آنکھوں میں گندے ناپاک خیالات، گندی ناپاک سوچیں آ جاتی ہے. اور ہماری آنکھوں میں کلام میں لکھا ہے کہ آنکھوں میں زناکار عورتیں بسی ہوئی ہیں، تو پھر ہماری آنکھوں میں کیا ہوتا ہے؟ زناکاری کے خواہشات پیدا ہوتی ہے، دل سے ایسے خیالات اٹھتے ہیں، ذہن میں گندی سوچیں، گندے خیالات رہتے ہیں. لیکن ایمان رکھیں، آپ کے میرے خداوند نے ہمارے ذہن کا کفارہ دیا ہے،
आंखों को कफारा दिया। इसलिए यीशु मसीह के सर पर कांटों का ताज रखा गया, ताकि वो ज़हन जिस पर इब्लीस शरीर कब्जा कर चुका है, उस कब्जे को यीशु मसीह हटाए और आपके ज़हन को आजाद करे। और जब वो कील ठोकेंगे, वो कांटे ठोकेंगे सर पर, तो खून बहता हुआ आंखों पर भी आया, उस चेहरे पर भी आया, जो चेहरा गुनाह की वजह से बिगड़ चुकी थी। सूरत, जो सूरत खुदा की शबीह पर थी, जो बिगड़ चुकी थी, खुदा के बेटे यीशु ने कफारा देकर उस बिगड़ी सूरत को फिर से बहाल कर दिया। हालेलुया। अब वो ज़हन आजाद हो चुका है, आंखें पाक हो चुकी हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप यीशु के इस कफारे को अपने ऊपर लेते हैं या नहीं। अगर लेते हैं तो फिर आपका ज़हन, आपकी सोच पाक होनी चाहिए, आपकी आंखें पाक होनी चाहिए, आपका चेहरा जो है वो नूरानी खुदा के बेटे यीशु की मानद होना चाहिए। हालेलुया। ये तो मैंने शुरुआत की कांटों का ताज। अब हम जब नीचे आएंगे तो सबसे पहले हाथों में आते हैं। ये तरतीब मैं कुछ इस तरह करूंगा कि जिस तरह गुनाह की शुरुआत हुई, इसलिए मैं तरतीब ऊपर से नीचे की तरफ आ। फिर यीशु मसीह के हाथों पर कील ठोकेंगे, दोनों हाथों पर कील ठोके। क्यों हाथों पर ही कील क्यों ठोकेंगे? किसी और जगह पर क्यों नहीं ठोकेंगे? बाज फिल्म में दिखाते हैं वो कलाइयों के अंदर कील ठोके जा रहे हैं, बाज के अंदर दिखाते हैं यीशु मसीह को रस्सियों के साथ बांध कर फिर कील ठोके जाते हैं। तो ये क्या वजह है? यीशु के हाथों में कील क्यों ठोकेंगे? क्या वजह थी? हम कफारे पर ईमान तो रखते हैं, कभी सोचा है इस बात पर? मैं आपको बताना चाहता हूँ कलाम अक़दस की रोशनी में, ये खुदा की आवाज थी जो खुदा ने मुझे सिखाई। यीशु मसीह के हाथों में कील इसलिए ठोकेंगे क्योंकि जब ज़हन पर शैतान ने कब्जा कर लिया, आंख में ख्वाहिश पैदा हो गई, तो उसने कहा ये फल देखने में खुशनुमा और खाने के लिए मजेदार है, तो फिर उसने अपने हाथ को बढ़ाकर उस फल को लिया। अब शैतान ने खुद उसके मुंह में फल नहीं दे दिया, शैतान या सांप ने फल तोड़कर हवा के मुंह में नहीं दिया, बल्कि हवा ने खुद अपने हाथों से उस फल को पकड़ा, जिस फल को छूने से, पकड़ने से खुदा ने मना किया था, लेकिन हवा ने उस फल को पकड़ लिया, यानी अब उसके हाथ भी नापाक हो गए। एक एक बात जो है वो खुदा की हजूरी में उसको दूर कर लेती जा रही है। पहले ज़हन हुआ एक स्टेप पीछे, अब उसने अपने हाथ को बढ़ाकर उस दरख्त के फल को पकड़ लिया, छू लिया, खा लिया, जिसका खाने से खुदा ने मना किया था। इसलिए खुदा ने हमारे हाथों में, खुदा के बेटे यीशु ने अपने हाथों में कील ठकवाए ताकि आपके और मेरे हाथ पाक हो जाएं। अगर किसी ऐसे नापाक कारोबार में है, नापाक दोस्ती में है, गलत किस्म की एक्टिविटीज में है, तो ईमान रखें, अगर आप यीशु के कफारे को अपने ऊपर लेते हैं तो फिर आपके हाथ नापाक नहीं रहेंगे, आपके हाथ नापाक कारोबार में नहीं रहेंगे, आपके हाथ नापाक दोस्ती में नहीं रहेंगे, बल्कि आप, अगर आपकी तरफ बहन नापाक दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाएगी तो आप अपने हाथ को पीछे खींच लेंगे और कहेंगे कि मेरा यीशु मुझ में जिंदा है। हालेलुया। और इसी तरह अगर कोई भाई किसी बहन की तरफ नापाक दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाएगा तो वो अपना हाथ पीछे खींच लेगी और वो बेटी कहेगी मेरा यीशु मुझ में जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु के हाथों में कील ठोकेंगे कि जहां से गुनाह की शुरुआत हुई वहां से कफारे की शुरुआत हो रही है। इसलिए यीशु मसीह ने अपने हाथों में कील ठोकवाए ताकि आपके मेरे हाथ है वो पाक हो जाए। हालेलुया। अब अगर हम यीशु के नाम पर ईमान रखते हैं, वो 9 इंच का कील था जो हाथों में ठोका गया, जो हाथों में ठोका गया। आप गौर करें वो कील आपकी और मेरे हाथों में लगना चाहिए था, क्योंकि हम ही अपने हाथों से गंदे नापाक और गलत किस्म के काम करते हैं। उसकी जात में तो गुनाह ही नहीं था, लेकिन वो 9 इंच का कील उस यीशु के हाथ में लगा जिसमें लगना नहीं चाहिए था, लेकिन वो आपकी मेरी निजात के लिए लगा। ये खुदा की प्लानिंग थी कि अपने बेटे यीशु को मसलूब करे ताकि आप और मैं निजात पा जाए, आप और मैं अपने हाथों को खुदा की हुजूरी में इस्तेमाल करें। और कलाम में लिखा है कि मर्द हर जगह पर अपने पाक हाथों को उठाकर दुआ करें। पाक हाथ उसी वक्त होंगे जब कफारे अपने पर ले लेंगे। हालेलुया। ये भाइयों की नहीं बल्कि बहनों की भी बात हो रही है। हालेलुया। गौर कीजिए, अगर आपका ज़हन नापाक है, गंदी सोचें, आंखों में गंदे ख्यालात हैं, हाथ गलत एक्टिविटी में, तो फिर आप यीशु के कफारे को सिर्फ लफ्जी तौर पर अपने पर लिए हुए हैं, आपके अंदर यीशु नहीं आया। हालेलुया। अब हम नीचे की तरफ आएंगे। अब यीशु के पांव में कील क्यों ठोकेंगे? अब आपको ये बात समझ आनी शुरू होगी। ये पैदाइश के 3रे बाप में ही मैं सब कुछ सिखा रहा हूं आपको। अब यीशु के पांव में कील क्यों ठोकेंगे? क्योंकि हवा ने अपने कदम उस रास्ते की तरफ बढ़ाए जिसकी तरफ जाने से खुदा ने मना किया था। जब फल खाने से मना किया तो जहरी बात है, उस ट्रैक पर, उस दरख्त की तरफ जाने से भी मना किया है, लेकिन हवा ने शैतान की बातों में आकर अपने कदमों को उस ट्रैक की तरफ बढ़ाया, उस दरख्त की तरफ बढ़ाया जिसका फल खाने से आपके मेरे खुदा ने मना किया था। लेकिन हवा उस रास्ते पर चलना शुरू होगी, उस दरख्त की तरफ बढ़ रही है जिसकी तरफ खुदा ने बढ़ने से मना किया है। आज इसी तरह हमारी बहुत से लोग, हमारी बहनें, भाई, बेटियां, बहुत से बुजुर्ग ऐसे रास्तों की तरफ जा रहे हैं जिनकी
طرف جانے سے خدا نے منع کیا ہوا ہے. ان کا چال چلن ٹھیک نہیں, ان کا کریکٹر ٹھیک نہیں, لیکن وہ کہتے ہیں ہم یسوع کے کفارے کو لیتے ہیں. تو یسوع کا کفارہ بھائی انج نہیں, یسوع کا کفارہ آئے گا تو تمہارے چال چلن ٹھیک ہو جائے گا, آپ کا کریکٹر ٹھیک ہو جائے گا. ہاللیلویا. اور جب ہوا نے اس کی طرف اپنے قدم بڑھائے تو کیا ہوا؟ اب یہ قدموں کا کفارہ بھی یسوع مسیح نے دیا ہے. اس لیے پاؤں میں کیل ٹھوکے گئے تاکہ آپ کا میرا چال چلن ٹھیک ہو جائے. ہاللیلویا. گاڈ از گڈ. ہاللیلویا. خدا تو بڑا خوبصورت خدا ہے جو ہمارے کفارے کا بندوبست کرتا ہے. ایک ایک بات میں تمہیں کفارہ دیا, جہاں جہاں سے شروعات گناہ کی تو نے اس کا کفارہ دیا. میں تیرا بڑا شکر گزار ہوں اس بات کے لیے, ان مکاشفات کے لیے جو آج لوگوں تک تو پہنچا رہا ہے. مجھ سے غلطی ہوئی. ہوا نے جب اپنے قدم اس طرف بڑھائے تو اس لیے کیا ہوا؟ یسوع مسیح قدموں پر کیل ٹھوکے گئے تاکہ آپ کا میرا چال چلن ٹھیک ہو. ہاللیلویا. اب جب ہوا نے گناہ کر لیا, ہوا نے پھل کھا لیا, پھر اپنے شوہر کو بھی دیا, تو اب دیکھیں کہ پسلی میں جو نیزہ لگا تھا, پسلی جو سینٹر سے ایک پسلی لے کر خدا نے ہوا کو بنایا, تو میں ایمان کرتا ہوں یہ ایک وفاداری کی علامت ہے. سینٹر سے لینا وفاداری کی علامت, طرفداری نہیں, وفاداری کی علامت ہے. کچھ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ آدم صبح کے ٹائم, صبح جو تھا وہ سویا ہوا تھا اور ہوا جو تھی اپنے شوہر کو چھوڑ کر وہ باہر آتی اور اس کی طرف قدم بڑھاتی. یہ ایک خیال ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہوا نے جب قدم بڑھا لیا, اس نے پھل لے لیا اور کھایا, پھر اس کے بعد اس کا شوہر بھی آیا, اس نے اس کو بھی دیا. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پسلی میں جو نیزہ لگا یہ وفاداری کی علامت ہے, یہ دوسروں کو بچانے کی علامت ہے. ہاللیلویا. جب یسوع کے پسلی میں جب نیزہ لگا تو صوبے دار پر خون اور پانی بہہ نکلا تھا, تو صوبے دار نے اس بات کا بھی اقرار کیا, اس پر یہ خون گرا تھا اور وہ نجات پا گیا تھا. ہاللیلویا. تو یسوع مسیح کی پسلی میں نیزہ اس لیے لگا تاکہ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ وفادار نہیں, شوہر اپنی بیوی کے ساتھ وفادار نہیں, کلیسیا اپنے چرچ کے ساتھ وفادار نہیں, خادم اپنی کلیسیا کے ساتھ وفادار نہیں, خادم خدا کے ساتھ وفادار نہیں, کلیسیا خدا کے ساتھ وفادار نہیں, تو آپ کے اندر وفاداری پیدا کرنے کے لیے خدا کے بیٹے یسوع نے اپنی پسلی میں نیزہ کھایا تاکہ آپ کے اور میرے اندر وفاداری آ جائے. ہم وفاداری سے خدا کی پرستش کرنے والے بن جائیں, وفاداری سے اس کی نام کو جلال دینے والے بن جائیں, وفاداری سے اس کی خدمت کرنے والے بن جائیں, وفاداری سے اس کے چرچ کو چلانے والے بن جائیں, وفادار بن جائیں. ہاللیلویا. کیونکہ یسوع مسیح کی پسلی میں نیزہ لگا تاکہ ہمارے اندر وفاداری آ جائے. ہاللیلویا. اب جب ہوا نے یہ صحابہ اور آدم نے یہ سارے گناہ کر لیے, تو گناہ کرنے کے بعد کیا ہوا؟ ان پر خدا نے کیا کہا؟ ان پر جو مصیبتیں وہ لعنتیں آئی. ہوا جو تھی وہ درد حمل سے بچہ پیدا کرے گی, اور آدم پوری زندگی محنت مشقت کرے گا, تو زمین اونٹ کٹارے اگائے گی. اسی طرح تھا. تو جب یسوع مسیح کے کمر پر کوڑے لگے, تو کمر پر کوڑے جب لگنے سے مراد کیا؟ وہ ساری بدکاریاں, وہ ساری لعنتیں, وہ ساری مصیبتیں, وہ سارے گناہ جو آدم کے گناہ کی وجہ سے پوری نسل نے بنی نوع انسان پر آئے تھے, وہ سارے یسوع نے اپنے اوپر لے لیے. اور خدا کا بندہ یوحنا بھی یہ کہتا ہے, وہ دیکھو خدا کا بڑا جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. تو اس نے سارے وہ گناہ اپنی پیٹھ پر لاد لیے تھے. اس لیے یسوع کی پیٹھ پر کوڑے لگے تاکہ آپ کی میری ساری لعنتیں ختم ہوں جو گناہ کی وجہ سے ہے. اگر ہم کفارہ اپنے اوپر لیتے ہیں تو ایمان رکھیں, آپ کی ساری لعنتیں یسوع نے اپنے اوپر لے لی ہیں. اب آپ پر ابلیس کا کوئی زور نہیں چلنے والا, اب آپ پر کوئی بھی ابلیس کی لعنتیں نہیں آ سکتی, کیونکہ آپ یسوع کے کفارے کو اپنے اوپر لیے ہوئے ہیں. ہاللیلویا. تو اس لیے یسوع کے کمر پر کوڑے لگائے گئے, وہ سارا گوشت یسوع کی کمر سے نوچا گیا. کیوں؟ کیونکہ آپ کی میری بدکاری کی وجہ سے. اگر آپ یسوع کے کفارے پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر اس کمپلیٹ مصلوبیت پر بھی ایمان رکھیں. سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک کس طرح خدا کے بڑے یسوع مسیح نے آپ کے میرے لیے دکھ سہا اور ہمارے لیے کمپلیٹ کفارہ دیا, ہماری سوچ سے لے کر ہمارے پاؤں تک. تو آج ہم اگر یسوع کے کفارے کو اپنے پر لیتے ہیں تو پھر ہمارے اندر یہ بات ہونی چاہیے تاکہ ہماری سوچ پاک ہو, ہمارا خیال پاک ہو, دل پاک ہو, آنکھیں پاک ہو, ہاتھ پاک ہو, چال چلن ٹھیک ہو. ہماری زندگی میں کسی قسم کی کوئی برائی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ہم یسوع کے کفارے کو اپنے اوپر لیتے ہیں. ہاں, اگر ہماری زندگی میں کوئی برائی ہے, لیکن جب کفارے کو لے لیں گے, دل سے لے لیں گے, تو خدا پر ایمان رکھیں, وہ ساری بدکاری, وہ ساری لعنتیں آپ کی زندگی سے یسوع کے خون کے سبب سے جاتی رہیں گی. ہاللیلویا. میں ایمان رکھتا ہوں اس بات کے لیے آج کے کلام کے وسیلے سے خدا نے آپ کو مجھے بڑی برکت دی, اور صلیب کا اور مسیحوں کا ایک رشتہ ہے. اس رشتے کو ہمیشہ بنائے رکھیے گا, اور صلیب کو صرف گلے میں پہن لینا ہی بڑی بات نہیں ہے.
اصل میں یسوع مسیح آپ کے دل میں زندہ ہونا چاہیے، کفارے کی اہمیت آپ کے دل میں ہونی چاہیے۔ صلیب صرف پہن لینا ہی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ آپ کے اندر یسوع ہوگا، یسوع مسیح کا کفارہ آپ کے اندر ہوگا، تو پھر آپ کو دکھانے کے لیے صلیب پہننے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ آپ کے کریکٹر سے، آپ کے چال چلنے سے، آپ کے بول چال سے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے، آپ کے کلام کرنے سے، آپ کے پرستش کرنے سے، آپ کے گیت گانے سے ظاہر ہوگا کہ یسوع مسیح کا کفارہ جو ہے عشق کی زندگی میں کام کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ آج کے اس میسج کے وسیلے سے خدا آپ کو مجھے بڑی برکت دے۔ آج ہم سیکھ رہے تھے گڈ فرائیڈے کی اہمیت کیا ہے، اس لیے میں ایمان رکھتا ہوں کہ گڈ فرائیڈے جو ہے ہمارے لیے واقعی برکت کا، خوشحالی کا سبب ہے، کیونکہ پہلے جو صلیب تھی وہ شرمندگی کا سبب تھی، لیکن اب ہم فخر سے کہتے ہیں کہ صلیب ہمارا نشان ہے، اپنے چرچز پر لگاتے ہیں، گاڑیوں میں لگاتے ہیں۔ یہ ہے عظیم کفارہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کا، اور میں ایمان رکھتا ہوں آج کے کلام کے وسیلے سے خدا آپ کو اور مجھے بڑی برکت دے گا۔ گاڈ بلیس یو آل۔